السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمين، قد أفلح من صدقه وقد خاب من كذبه، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أجزي به. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے عبادات کے ذریعے سے مختلف تربیت اللہ نے مقصود بنائے ہیں۔ ہر عبادت کا تربیت مقصود ہے۔ وہ کیا تربیت مقصود ہے؟ نماز کے اعتبار سے ابدیت پیدا کرنا، جتنا بندہ زمین سے اپنے آپ کو جوڑے گا اتنا اس کے اندر ابدیت پیدا ہوگی۔ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، لیکن آپ غور کریں گے نماز میں ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، 2 سجدہ ہے، التحیات ہے۔ گویا زمین سے زیادہ وقت جڑنے کو کہا گیا، 2 سجدہ زمین سے تعلق رکھتی ہے اور التحیات بھی زمین سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے اللہ چاہتے ہی مٹی والی صفت بندے کے اندر پیدا ہو، اور مٹی کی صفت بندے کے اندر جس وقت پیدا ہوگی اس کے اندر تواضع، انکساری، چھوٹا پن ماننے کا جذبہ، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ چاہتے ہیں مٹی والے صفات انسان کے اندر رہے۔ مٹی کے اندر اچھے صفات بھی ہیں اور نگیٹو صفات بھی ہیں۔ پازیٹیو صفات وہ تو جانتے ہیں سب، مٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ محنت کرو، پھول بھی دے، پھل بھی دے، رزق بھی دے، کپڑا بھی دے، زندگی کے تمام سکون کے اسباب بھی دے۔ اگر آپ اسی مٹی پر محنت کرنا چھوڑ دو، مٹی پر محنت کرنا چھوڑنے کی وجہ سے وہ جنگل بن جائے، وہ خرابی کا مرکز بن جائے، کیڑے مکوڑوں کا مسکن بن جائے، وہاں سے جانور آنے لگے، موذی جانور آ کر تکلیف دینے لگے، اس طرح کے ڈراؤنی شکل والی جگہ جنگل بن جاتی ہے محنت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا گلستان اور بوستان بنانا مٹی پر محنت کر کے وہ بھی انسان کا کام ہے، اگر محنت کرنا چھوڑ دے تو وہی قبرستان اور غابہ یعنی جنگل بن کر لوگوں کو تکلیف دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ بھی انسان ہی کی غفلت کا نتیجہ ہے۔
گلستان کہتے ہیں جہاں پر گل ہو، یعنی پھول کی جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں چمن۔ بوستان کہتے ہیں جہاں پر پھل ہو، یعنی پھلوں کی جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں باغ۔ تو گویا باغ اور چمن، پارک وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت، کہاں سے؟ مٹی سے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں انسان کو فرشتہ بنانا وہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان کو شیطان بنانا وہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے آپ فرشتہ بنا لو محنت کر کے، مسجود الملائکہ ہو گیا انسان، حضرت جبریل علیہ السلام سے لے کر پورے فرشتے انسان کو سجدہ کرنے والے بن گئے۔ کب؟ جس وقت انسان پر محنت ہوئی ہے۔ وہ کون سی محنت؟ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو علم سکھایا۔ علم سکھانے کے بعد جس وقت فرشتوں سے پوچھا ذرا بتاؤ، حالانکہ وہ علم جو اللہ نے سب سے پہلے آدم کو سکھایا وہ چیزوں کا علم تھا، شریعت والا علم نہیں۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، علم مادیت، علم شریعت۔ علم مادیت بنیادی علم کو کہتے ہیں، علم شریعت اعلیٰ درجے کے علم کو کہتے ہیں، اور یہ کہیں علم تکوینی، یہ تیسرا علم ہے جو اللہ تعالیٰ مخصوص بندوں کو نصیب کرتے ہیں۔ ایک ہے علم وحدی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو نصیب کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو علم مادیت کا سب سے بنیادی علم چیزوں کا علم، جیسے یہ مائک ہے، یہ چیئر ہے، یہ شطرنجی ہے، یہ جبہ ہے، یہ پیجامہ ہے، یہ ٹوپی ہے، یہ ڈھکن ہے، یہ باٹل ہے، یہ تمام چیزوں کے نام اس کو کہتے ہیں مادیت کا علم، چیزوں کا علم۔ یہی علم اللہ نے عطا کیا ہے آدم کو بنیادی طور پر، اسماء کلھا، چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کو اللہ نے پیش کیا فرشتوں کے سامنے، ذرا بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پروردگار جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں وہی ہم سمجھتے ہیں، وہی ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نہیں جانتے۔ اب حضرت آدم سے کہا تم بتاؤ آدم، حتی الفسعۃ والفصیعہ، حتی الفسعۃ والفصیعہ کیا مطلب؟ چھوٹے برتنوں کا نام بھی حضرت آدم کو سکھایا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کھلونے جس کو جو ہوتے ہیں، یہ کھلونوں کا نام، بڑے برتنوں کا نام، چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کٹوری، بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ کٹورا، چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ دیگچی، بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ دیگچا، چھوٹے کو کیا کہتے ہیں؟ چمچی، بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ چمچا۔ حتی الفسعۃ والفصیعہ، حتی الفسعۃ والفصیعہ، بدن سے نکلنے والے ہواؤں کا نام اللہ نے سکھایا حضرت آدم کو۔ تو اس علم پر کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سب سجدہ کرو، آدم کو سب سجدہ کرو۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ علم ہے جو علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ مسجود الملائکہ بنایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم کو۔ علماء کہتے ہیں یہ سجدے سے مراد سجدے تعبدی نہیں، سجدے تعظیمی۔ ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے عظمت کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ وہ ہے جو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، عظمت والا سجدہ وہ ہے جو اللہ والوں کو کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں کو کیا مطلب؟ اللہ جس کو کرنے کو کہے، یعنی امی کے سامنے اپنا سر جھکائے رکھو، وقفل جناحک، فرمایا تم اپنے پر کو جھکاؤ، یعنی کیا مطلب؟ سر نیچے رکھو، سر جھکائے رکھو، سر اینڈ کر بڑوں کے سامنے نہیں، نظر جھکائے رکھو، کندھے جھکائے رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، فرمایا تم اپنے والدین کے لیے جھک جایا کرو، چھوٹے بن جایا کرو، سر نیچے رکھا کرو، ان کے تابع رکھا کرو، ان کے سامنے اینڈ کر بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، تو یہ کون سا سجدہ ہے؟ عظمت والا۔ یہ وہ سجدہ نہیں جو زمین پر ہم
کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا عربی اگر میں حضور علیہ السلام نے کسی کو اجازت دیتا کہ وہ سجدہ کرے اللہ کے علاوہ تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو وہ سجدے سے مراد کون سا سجدہ؟ یعنی چھوٹا بنے، اس کا مطلب شوہر کے سامنے بیوی بڑی نہ بنے، چھوٹی بن کر رہے، تابعدار بن کر رہے، وفادار بن کر رہے۔ تو یہ ہے مقصود نماز کے ذریعے سے، جیسے کہ میں نے بتایا نماز کے ذریعے سے مقصود تعبدی پیدا کرنا، کیا مطلب چھوٹا بننے کا مزاج پیدا ہونا۔ اس لیے نماز، اس لیے کہا جس کے سر میں انانیت ہو، گھمنڈ ہو، کبر ہو، وہ زیادہ دیر سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے سجدہ کرنا بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں خود حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، سنو اچھی طرح، مجھے ڈر ہونے لگتا کبھی کبھار کہیں اس حضور کی روح تو نہیں نکل گئی، آپ ہم سے جدا نہیں ہو گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا لمبا سجدہ کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آکل کما یاکل العبد اشرب کما یشرب العبد، میں تو بھئی غلام کی طرح رہتا ہوں، کھاتا ہوں غلام کی طرح، پیتا ہوں غلام کی طرح، مجھے بندگی پسند ہے۔ اور وہ بندگی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نماز ادا کی۔ حضور جتنی لمبی قرات کرتے تھے اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، جتنا لمبا رکوع کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے۔ تو ہم نماز کو بڑے عجیب انداز میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے نماز کس سے سیکھا؟ کسی سے نہیں، خود سے۔ نماز ہم نے خود سے سیکھا، جس کی وجہ سے نماز کے اندر کی کیفیت، نماز کے اندر کی قوت، نماز کے اندر کی طاقت سے ہم واقف ہیں۔ نفلی نمازیں تنہائی میں جب پڑھا کرو، جیسے رمضان آ رہا ہے، تہجد کا اللہ موقع دیں گے، تراویح کا اللہ موقع دیں گے، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، عوابین پڑھو، خوب نمازیں پڑھو۔ نفل نماز کا ثواب اللہ فرض کے برابر دیں گے، فرض کا ثواب اللہ 70 فرائض کے برابر دیں گے۔ مسواک کر کے کرو گے 27 گنا اور زیادہ۔ نماز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے رمضان مبارک میں۔ اب نماز اطمینان سے پڑھو، جلدی جلدی نہیں۔ نماز اللہ کے یہاں تو ہر عبادت تو نہیں جائے گی، گنی نہیں جائے گی۔ کتنی رکعت پڑھے اس سے لینا دینا نہیں، کیسے پڑھے، 2 رکعت پڑھے ڈھنگ سے پڑھے، 2 رکعت پڑھے ڈھنگ سے پڑھے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہیں 2 منٹ بھی نہیں، 2 رکعت 1 منٹ میں ختم، 1 منٹ میں ختم، 1 منٹ میں ختم، ایسا نہیں۔ اطمینان سے قرآن پاک تجوید سے پڑھو، پھر رکوع کرو سکون سے، سجدہ کرو سکون سے۔ سلام تکبر کو توڑنے کے لیے علماء کہتے ہیں سلام پورا پھیرو۔ سلام کیسا کرتے ہو؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ایسا نہیں، پورا سر۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر اس طرح گھماتے تھے، دیکھو کہ پیچھے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گال مبارک نظر آتا تھا، اس طرح سلام پھیرتے تھے، پیچھے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گال مبارک نظر آتا تھا۔ یہ ہے سلام پھیرنے کا طریقہ۔ جو بندہ پورا سلام پھیرتا ہے اس کے اندر سے کبر نکل جاتا ہے۔ پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پوری منڈی ادھر گھمانی چاہیے مکمل۔ کہتے ہیں فل رائٹ لیجئے، فل لیفٹ لیجئے، فل
رائٹ. گاڑی گھماتے ہو کیا کہتے ہیں؟ فل رائٹ لو، فل لیفٹ لو. تو اس طرح ہماری گاڑی کیسی گھومے گی؟ کیسے؟ فل رائٹ، فل لیفٹ. یوں نہیں، اسے لائٹ رائٹ لائٹ لیفٹ کہتے ہیں. یہاں لائٹ لینے کی نہیں کہا گیا، فل. رکوع کرو فل، بالکل ایسے رہے ہم. ہماری کمر یوں جھک گئے ایسا نہیں، یوں اڑ گئے ایسا نہیں، یوں. سجدہ کرو سیدھے، پہلے گھٹنا، بعد میں ہاتھ، بعد میں ناک، بعد میں پیشانی. اٹھتے وقت پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنا. یہ ترتیب سے جانا، یہ ترتیب سے آنا. یہ نماز کے ذریعے سے عبدیت مقصود ہے، بندگی پیدا ہوتی ہے. جہاں آ گئی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ بندگی پیدا ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے. اب روزہ آ رہا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے. لعلکم تتقون. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کا احساس. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو گناہ سمجھنا، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. بڑے گناہ کو بڑے گناہ سمجھتے ہیں، یہ مکروہ ہے. مکروہ تو آپ نے کیا سمجھا؟ علماء نے لکھا ہے سنتوں کو ہلکا سمجھنا یہ پوشیدہ کفر ہے. کیا ہے؟ سنتوں کو ہلکا سمجھنا یہ پوشیدہ کفر ہے. اب جب سنتوں کو ہلکا سمجھنا پوشیدہ کفر ہے تو واجبات کو ہلکا سمجھنا، مکروہات کو ہلکا سمجھنا، تحریمات کو ہلکا سمجھنا، محرمات کو ہلکا سمجھنا، حرام کو ہلکا سمجھنا. ہمیں رمضان اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ سکو. جھوٹ، مذاق میں بولنے کی عادت، بد نظری کی عادت، بد اخلاقی کی عادت. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں لوگ محاسبہ کرنے کو حکم دیا اللہ کے رسول نے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. محاسبہ کرو، تمہارا اصل حساب کتاب ہونے سے پہلے. اصل حساب کتاب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا، اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کرو. یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ذرا دیکھو محاسبہ ہم کس کا لیتے ہیں؟ کس چیز کا محاسبہ لیتے ہیں؟ چند چیزوں کا محاسبہ. جب کسی کو کہا گیا میں اپنا محاسبہ لوں، زیادہ سے زیادہ کیا محاسبہ؟ آج میں 500 کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، آج میری تلاوت ہوئی کہ نہیں ہوئی، آج میرے ذکر و اذکار ہوئے کہ نہیں ہوئے، آج میں اپنے پورے دن میں کتنے بار جھوٹ بولا، کتنے بار جھوٹ. روزانہ شام کو سوتے وقت، سنو بھائی سونے والوں سنو، 3 جمعہ کتنا سوئے؟ اٹھو اب بس. کیا حساب کتاب کرنا ہے؟ کیا حساب کتاب کرنا؟ آج میرا دن کیسا گزرا؟ صرف نمازوں کا حساب نہیں، سر سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر تک. کان کا حساب لو. یہ کان کتنے گندے باتیں سنے، کتنے اچھی باتیں سنے، کتنے غیبت سنے، کتنے گانے سنے، کتنے نامحرم عورتوں کی آواز سنے. آنکھ اچھی کتنا دیکھی، بری کتنا دیکھی، نیک کو کتنا دیکھی، گندے کو کتنا دیکھی، اس کا حساب آنکھوں کا دو. ناک نامحرم کے خوشبو سونگھنا حرام ہے.
زبان کتنے لوگوں کی میں نے برائی بیان کی، کتنے لوگوں کی میں نے گندگی بیان کی، کتنے لوگوں کی میں نے ایسی باتیں کی، الزام لگایا، بدگمانی کیا، یہ سب زبان کا حساب لو۔ کتنا میں نے ذکر کیا، کتنی میں نے تلاوت کی، کتنا میں نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں نے کہا، زبان کا حساب لو۔ جس وقت ہم روزانہ دماغ سے لے کر کتنا اچھا سوچا کتنا برا سوچا، اوپر سے لے کر نیچے تک حساب کتاب لیں گے، ہمیں ڈیلی پتا چلے گا ہم کتنے نیک ہیں کتنے بد ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، دیکھو نیک اور بد ہونے کے لیے ہمارے پاس خود اللہ نے کسوٹی دے دیا۔ سیلف اسکیننگ لے لو، سیلف ٹیسٹ کر لو، سیلف ایکس رے لے لو، سیلف کر لو، سیلف تم خود جانتے ہو تم کتنے اچھے ہو اور کتنے برے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، تیرے دل سے تو پوچھ تو کتنا اچھا کتنا برا، تیرا دل خود بتائے گا۔ اب دوسروں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کرامن کاتبین وہ بتا دیں کہ اس میں بتائیں گے۔ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وہ کرامن کاتبین جس وقت کتابیں لیں گے باہر نکالیں گے تب پتہ چلے گا کون کتنا اچھا کون کتنا برا یاد لیں گے۔ نیا وضو اب وہ حالت میں جمعہ پڑھ کے جمعہ ہو گئی، تمہارا جمعہ بچانا چاہتا ہو، تم جمعہ بھی کھونا چاہتے ہو، میں کیا کروں؟ سو کر اٹھ کر آؤ بھائی، جس وقت آپ آئیں تھوڑی دیر آرام کر لیجیے، آرام کر کے آئیے، اس میں آپ کو فائدہ ہے۔ سکون سے جو میں بول رہا ہوں اتنی دور سے آ کر سینہ سنو ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے، گلا بیٹھنے کے باوجود یہ تو کچھ سنانے کے لیے کر رہے ہیں، نیت تو آزو بازو والوں کو ہم جگائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ سونے نہیں دیں گے، یہ سونے کی مجلس نہیں ہے، سو جا میرے لال سو جا، عشاء کی نماز چاہیے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اپنا حساب کتاب ہم خود لیں۔ جس وقت ہم اپنا حساب کتاب لیں گے ہماری ضمیر خود کہے گی، جس کو حضور نے فرمایا استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ، تیرے دل سے تو پوچھ، تیرا دل بتائے گا، فتویٰ دے گا تو کتنا اچھا کتنا برا۔ ہم لوگ کسی اور سے دوسروں کو ہم کیا چاہتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، سب مجھے اچھا کہیں، اللہ تمہیں کتنے اچھے، اللہ تمہیں کتنے، ہم خوش، ہم کہتے ہیں جی تمہیں اچھے، انہوں بولے ہم تمہیں فرشتے کر دو، تمہیں فرشتے، تمہیں فرشتے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ سے ہم نے پوچھا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، بھائی جناب جی آپ کے بارے میں جو لوگوں نے کہا یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پاک آدمی ہیں، بڑے صوفی آدمی ہیں، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، یہ بڑے مستجاب الدعوات ہیں، جو انہوں نے کہا آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے پوچھو، تمہیں میں صحیح کہ جی آئینے کی تصویر جو ہماری ہے وہ اپنے زبان حال سے کہے گی تمہیں کیسے، تمہیں کیا، تمہیں کس طرح، تمہاری حیثیت کیا، وہ سب تم اچھی طرح جانتے، تمہیں کتنا اللہ کو ڈرتے ہو، کتنا اللہ کو ڈرتے ہی نہیں، نڈر ہو کر کام کرتے ہو، وہ سب تم جانتے ہو۔ اور آپ اللہ کے سامنے توبہ کر لو، یہ ہے رمضان، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، خلوت میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ جیسے رمضان مبارک میں ہم سب روزے دار رہتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا پیاس لگ رہی ہے کیونکہ پانی پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں کیا
ہوتا ہے. وہ نہیں توڑتا اپنا روزہ, وہ نہیں توڑتا. کہاں توڑتا ہے؟ بچہ روزہ توڑتا ہے؟ کتنے معصوم بچے روزہ رکھتے ہیں, روزہ توڑتے ہیں؟ ان کو پانی پلاؤ. نہیں. ہمارے ماؤں سے مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, رمضان مبارک میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بس افطاری کو 10 منٹ باقی ہے, اس وقت میں ہوا, کسی نے آ کر پانی پلایا, اس حال میں یعنی 2-3 منٹ کے بعد روح نکلنے والی ہے. اس حال میں کہتے نہیں, میں روزے سے, میں پانی نہیں پی سکتا, میں روزے سے. اسی روزے کے حالت میں اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے. یہ استحضار سکرات میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, خلوت میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, دکان میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مکان میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, دوستوں میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پڑھائیوں میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ استحضار اللہ کا جو رمضان میں پیدا کرا کر اللہ یہ بتانا چاہتے, پوری زندگی مجھے تم بھول جاتے ہو, رمضان میں تمہیں اپنا وجود یاد دلاتا ہوں, جیسے رمضان میں تم مجھے یاد رکھتے ہو. ہمیشہ یاد رکھنے والے بن جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ. گناہ نہیں کرو گے, گناہ نہیں کرو گے, گناہ سے بچ جاؤ گے, اور یہی ہے اصل مقصود. میرے عزیز بھائیوں, رمضان بس آ ہی رہا ہے. جب آ رہا ہے تو رمضان کیا چاہتا ہے؟ رمضان یہ چاہتا ہے کہ ہم آئیں رحمتیں لے کر, رحمتیں بسانے کے قابل اپنے ظرف کو بنایا کرو, رحمتیں بسنے کے قابل اپنے بدن کو بنایا کرو, رحمتیں بسنے کے قابل اپنے دل کو بنایا کرو, رحمتیں بسنے کے قابل اپنے من کو بنایا کرو, تاکہ رحمت آ کر دروازہ کھٹکھٹائے, کھولو بھائی کھولو. تو جب ہمارا دل کھلے, دل صاف ہے, گندے دلوں میں رحمت نہیں بستی. یہ رحمت گھر کو, ہم اللہ کے گھر کو آتے ہیں, آنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. کیا کہا گیا؟ اذا قمتم للصلاة, میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کرنا کیا؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, چہرہ دھویا کرو, ہاتھ دھویا کرو, مسا کیا کرو, پیر دھویا کرو, دھو کر اندر آؤ. کیوں؟ اللہ کا گھر پاک ہے, پاک ہو کر آیا کرو. پاک دیکھو ماشاء اللہ کہتے ہیں, پاک ہو کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے, عطر لگا کر, خوشبو لگا کر, پاک کپڑے پہن کر, پاک وضو, ماشاءاللہ پاک ہو کر بیٹھے ہوئے ہم سب. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گھر کے اندر جب آؤ پاک ہو کر آؤ. اور آتے ہوئے کیا دعا ہم نے پڑھی وہاں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا اللہ رحمتوں کے دروازے, دروازے, توجہ چاہتا ہوں الفاظ پر, ابواب, دروازے کھول دے. پتہ چلا رحمتوں کی کوالٹی بھی ہے, کوانٹٹی بھی ہے, ویرائٹی بھی ہے. آنکھوں کے لیے الگ رحمت, زبان کے لیے الگ رحمت, دلوں کے لیے الگ رحمت, جذبات کے لیے الگ رحمت, خیالات کے لیے الگ رحمت, اعضاء کے لیے الگ رحمت, روئے روئے میں الگ رحمت, خون کے قطرے قطرے میں الگ رحمت. اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں, یا اللہ میں جب اندر آؤں رحمتوں کے ایسے دروازے کھول, میں خود سراپا رحمت بن جاؤں. اب ماشاءاللہ اندر آتے ہی ایسے رحمت بن گئے, تھوڑا کسی کا رنگٹون بجا اور اس میں میوزک, فوراً ہمیں سمجھتا ہے خود میوزک ماسٹر ہے, میوزک ماسٹر میوزک کو روکتے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں میوزک,
اللہ کے گھر میں یہ آواز یہ ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے. ارے معمول آدمی بولتا نہیں بولتا، اس کے لیے اللہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. مسجد کے اندر آ کر کوئی زور سے بات کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ روڈا میں چکا مارتی تھوڑی سی کوئی ایسا آپ کی ہمت پیدا ہوئی. حالانکہ آپ کبھی بھی کسی کو روکتے نہیں تھے. مسجد میں آنے کے بعد آپ اگر بول نہیں سکتے کم از کم نظر گھما کر دیکھتے ہو، ارے بھائی یہ حرکت کون کر رہا ہے؟ آپ کی نظریں روکتی ہیں یہ حرکت کون کر رہا ہے، زور سے کون بات کر رہا ہے. پتا چلا جس وقت رحمت اندر آ جاتی ہے تو وہ گناہ کو برداشت نہیں کر سکتی. جب رحمت اندر آ جاتی ہے کام کوئی کرے بھائی مسجد میں ہو بعد میں بات کرو، بھائی مسجد میں ہو بعد میں بات کرو، بھائی مسجد میں ہو بعد میں بات کرو. نہیں بولتے؟ ارے بولتے کہ نہیں بولتے بھائی؟ یہ سب کیوں کیسے بولتے ہیں؟ رحمت جس وقت آ جائے بس جائے پھر اللہ تعالیٰ نیکی کا مادہ بندے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا اے عائشہ چند کلمات میں تجھے سکھاتا ہوں، رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھا کرو. توجہ سے اس بات کو سمجھنا. فرمایا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. عائشہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھا. علماء نے عجیب بات لکھی ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، تو وہ لا الہ الا اللہ ایمان کا نور بڑھاتا ہے. کسے بڑھاتا ہے؟ ایمان کا نور بڑھاتا ہے. جیسے نہیں آپ کسی جگہ پر صفائی کے لیے گئے، جانے کے بعد آپ فوراً کیا دیکھتے ہیں؟ ارے نہیں کرنا کہاں کہاں کیا کیا دودھ پڑا ہوا ہے، گندگیاں پڑی ہوئی ہے، صفائی کرنا. اندھیرے میں جھاڑو مارے تو کیوں بھائی اندھیرے میں جھاڑو مارے صفائی ہوگی کیسی؟ لائٹ آنے کے بعد کیا جی جھاڑو مارے، کچرا یہاں پڑا ہوا ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ جس وقت روشنی آتی ہے جھاڑو مارنا جال پر، دھول پر، گندگیوں پر، تمام غلاظتوں پر آسان ہو جاتی ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. کیا ہوگا؟ فرمایا جددوا ایمانکم، ایمان کے اندر جلا بخشا کرو، نور بخشا کرو، قوت بخشا کرو، اس کے اندر احساسات بڑھایا کرو. اب جب نور ایمان کے اندر کلمہ طیبہ کے ذریعے سے آ گیا وہ ٹارچ بتائے گا ہمیں کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کے عادی ہیں، بڑے بڑے گناہ کے عادی ہیں. اپنی فعلی گناہ، قولی گناہ، معاشرتی گناہ، معاملاتی گناہ، اخلاقی گناہ، خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ، سفر کے گناہ، حضر کے گناہ، جوانی کے گناہ، بڑھاپے کے گناہ، شادی سے پہلے کے گناہ، شادی کے بعد کے گناہ، یہ سب دوستوں کے ساتھ رہنے کے گناہ. یہ پورے گناہوں کو کون بتائے گا؟ وہ ایمان کا نور بتائے گا. پھر آپ نے فرمایا جب گناہوں کا تمہارے اندر احساس بیدار ہونا شروع کر دے پھر مٹاؤ. مٹاؤ جب کہا جائے گا دکھائی دے گا کبھی تو مٹائیں گے. اب دیکھو مٹانے کے لیے جب کہا گیا ربر، ایک ہے پینسل کی لکیر، سنو توجہ سے، ایک ہے کون سی؟ پینسل کی لکیر، اور ایک ہے پین کی لکیر، ایک ہے مارکر کی لکیر، ایک ہے پرماننٹ مارکر کی لکیر، اور ایک ہے پتھر کی لکیر. لکیراں کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 5 قسم کے لکیر. اب پینسل کو مٹانے کے لیے ہلکا سا ربڑ یوں کیے مٹ گیا. یہ کیا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ وضو سے مٹ جائیں گے، نماز سے مٹ جائیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے فرمایا نیکیاں کرتے رہو، گناہ مٹاتے رہو، یہ
پین کے گناہ بھی مٹ جائیں گے. توبہ کرو، مارکر کے گناہ مٹیں گے. اللہ سے گڑ گڑاؤ توبۃ نصوحہ کرتے ہوئے تو اللہ پتھر کے لکیر کے گناہ بھی مٹائیں گے. ہمیں لگا پتھر کے لکیر کے گناہ کو پینسل کے ربڑ لا کر مٹا رہے ہیں. مٹا کیا ہے؟ جو اوپر لیں گے نہیں بولیں گے. پرماننٹ مارکر کے گناہ کو پینسل کے ربڑ لا کر رگڑ رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، جتنا گناہ گہرا ہے اتنا توبہ بھی گہرا ہونا چاہیے. جتنا گناہ توبہ کے اندر پاور بھی اتنا اضافہ ہونا چاہیے. اللہ نے رات کو کیوں کہا من منکم مستغفر فاغفر اللہ؟ رات کو کوئی نہیں دیکھتا، تو ہے، تیرا اللہ ہے. جو تو نے گناہ اپنی زندگی میں کیا سب کو یاد کر، اور رات کو تہجد میں اللہ کے سامنے بلا جھجک ان تمام گناہوں سے توبہ کر. بلا جھجک توبہ کر. کوئی نہیں دیکھ رہا. کون ہے تمہارے سامنے؟ ارے بولو بھائی کون ہے؟ تہجد کے موقع پر جلدی سحری کھا کر آخری دم تک ڈکارا مار لے بیڑوں کو. یہ غلی زیادہ تھا جو پیٹ بھر کو کھانا بھائی، پیٹ بھر کو کھانا بھائی، پیٹ بھر کو کھانا بھائی. کیا پیٹ بھر کو کھانا بھائی؟ کھا لینا، فجر پڑے بغیر سو جانا. آدھے سے زیادہ لوگ وہ پہلے روزے میں کہاں سے وہ بیچارے آتے ہیں کہ سمجھ میں آتا نہیں. مسجدہ بھر کو، تراویح میں بھر کو، یہاں بھر کو، وہاں بھر کو، اوپر بھر کو، پریشان مسلیہ فل. دوسرے روزے سے آدھے غائب. اب جو ہمارے فل کھانا رمضان المبارک میں قدرتی طاقت اللہ دیتے. کھانے سے طاقت پیدا نہیں ہوتی. یہ قدرتی طاقت ہے. وہ کھانا تسحروا یا عباد اللہ. حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندو سحری کیا کرو. فإن فی السحور برکہ. آپ نے فرمایا اس لیے کہ ارے بھائی سحری میں برکت ہے، ضرور کھاؤ. تھوڑا ہی صحیح کھایا کرو، سحری کھائے بغیر مت رہا کرو، اس سے قوت ملے گی. لیکن اسی سے نہیں، بقیہ قوت اللہ وہاں سے ملتی ہے، ادھر سے ملتی ہے. اس سے میرے عزیز بھائیوں توبہ. سحری کھا لیے، سحری کا ٹائم 2 ٹائم ٹیبل ہے. یہ جو ٹائم ٹیبل آپ بانٹ رہے ہیں سب چلے جاؤ لوگ کو. تمہارے فون میں بنگلور نماز ٹائم ڈالیں گے، ٹائم ٹیبل آئے گا. وہ ٹائم ٹیبل میں سحری کا آخری وقت اس میں لکھا ہوا ہے. فجر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں سے 10 منٹ پہلے سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ختم. 10 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم. درمیان میں 10 منٹ باقی ہے. کون سے؟ سحری کا اور نماز کے درمیان کتنے منٹ باقی ہے؟ وہ 10 منٹ کم از کم تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے بھائی مثال کے طور پر 5:40 کو فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. مثال دے رہا ہوں. 5:30 کو سحری ہم سب ختم کر دیں گے. 5 بجے اٹھ جاؤ، ضروریات سے پہلے ہو جاؤ، دوائیاں وغیرہ لا کر رکھ لو. میں ہمیشہ شوگر پیشنٹس کو کہا کرتا ہوں رمضان میں جو کی گنجی صبح اور شام پیا کرو، 1 اسپون زیتون پی لیا کرو کھانے سے پہلے. انشاءاللہ آپ بالکل رمضان المبارک میں روزے میں تھکان محسوس نہیں کرو گے اور قوت محسوس کرو گے. تمام شوگر کے پیشنٹ سنیں، آپ کی شوگر کا لیول کیا؟ ارے جن لوگوں کے شوگر کے لیول 500 ہے، 600 ہے، وہ بندے اور بندیاں بھی روزہ رکھتے ہیں. اور بہترین علاج، تمام یورپ ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ، بہترین علاج شوگر کے لیے روزہ. بہترین علاج شوگر کے لیے روزہ. روزہ رکھو، ڈرو مت. اور جو لوگ بیمار ہیں حقیقتاً اطباء کے اعتبار سے روزہ رکھنے کی ان کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے، وہ لوگ کیا کریں؟
رہے سحری اٹھے، سب سحری کو اٹھنا، سکرات کے پیشنٹ رہے تبھی اٹھنا انہوں، اٹھ کر سحری کرنا سکون سے، کرنے کے بعد کہنا مامو کتنی دیر تمہیں روزہ رکھ سکتے یہ رکھو، کتنی دیر رکھ سکتے مامو، 6 7 8 9 10 کو سست ہونا، ذرا پانی پلا، کم از کم اللہ کو دیکھ رہا یہ بندہ بیمار ہونے کے باوجود روزہ شروع کیا بول کر سحری کبھی اٹھیں گے کھاٹا والا سوتے رہتے کا مطلب رمضان کی عزت نہیں کیا؟ ارے رمضان کی عزت ہے نہیں ہے؟ تمام اٹھاؤ سحری کراؤ، جتنی دیر روزہ رکھ سکتے ہیں رکھاؤ، پھر اس کے بعد ان کو افطاری کراؤ، انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجور ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں آج مولانا مصطفیٰ رفاعی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شہر کے قدیم بزرگوں میں سے ہیں، ماشاءاللہ ان کے بہت سارے خدمات ہیں، حضرت کا انتقال ہو گیا کل، آج ظہر کی نماز میں قادریہ مسجد میں ان کی جنازے کی نماز ہے، اس کے بعد قدوس صاحب مکان میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، حسب سہولت شرکت کی ترتیب بنائے۔